آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے جس میں ایک اس کے بعد ایک اعلامیہ ہے. اس اعلامیے کے اندر وہ پیغام ہے یا بیان ہے، اس کو جس طرح سے بھی آپ لیں، لیکن بہت واضح لفظوں میں جو موجودہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس کے اوپر بات کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ایک مربوط پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا، یعنی یہ اشارہ جو ہے وہ 26 کو ہونے والے معاملات پہ، جس پہ کہا گیا کہ سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے، قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ بنانے کے غرض سے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار ہے. اور یہ بھی کہا کہ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا تھا. بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے یہ پروپیگنڈا، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے. شرکاء جو تھے کانفرنس کے ظاہر فارمیشن کمانڈرز تھے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے اس پروپیگنڈے کی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. یہ بھی کہا کہ سیاسی مالی مفاد اور فائدے کی خاطر جو جعلی خبریں پھیلانے والے ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹے معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے سخت قوانین پر بھی ضوابط اور قوانین جو ہے بنائے جائیں گے اور عمل درآمد کرایا جائے گا. یعنی اور پھر اس میں جو ایک بہت اہم بات کی گئی ہے وہ کہا ہے کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. اب یہ فارمیشن کمانڈرز کا بیان ہے اور اس کو سیاسی تناظر میں ہی دیکھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. خاص کر کے کیا یہ ان کے لیے پیغام ہے؟ کیا جو آزادی صحافت کے حوالے سے یا جو آزادی اظہار ہے اس کے حوالے سے بھی پیغام ہے؟ اور کیا مزید ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس سے اور زیادہ سپیس جو ہے وہ کم ہوگی؟ یہ بہت اہم معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے اوپر GHQ حملہ کیس کی فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے آج جو معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جس میں کہ حامد رضا صاحب، عمر ایوب صاحب جو کہ گرفتار ہو چکے ہیں، اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو شامل کیا گیا ہے، راجہ بشارت صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک ٹوٹ پھوٹ اور ایک شکست و ریخت جو ہے وہ نظر آتی ہے، یہ اختلافات نظر آتے ہیں. بہرحال یہ سیاسی جماعتوں کا حسن ہوتا ہے، لیکن اس سے سیاسی جماعت کو ہی اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہے؟ کیا ایک اور کال آ سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کا آخری کارڈ کیا ہے؟